کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ جب فلسطین جل رہا ہو اور استکبار کھلم کھلا ظلم کر رہا ہو، جب ایک مرد شجاع، ایک مرد مومن، ایک مزاحمتی رہبر، ایک 90 سالہ ضعیف حق کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن اس کے باوجود چند پاکستانی نام نہاد علماء، مشہور علماء رہبر کی دفاع کی بجائے خاموشی اختیار کر لیں؟ ان کی یہ خاموشی حکمت ہے یا پھر خوف؟ آج ہم انشاءاللہ ایسے علماء کے کردار کو قرآن، اہل بیت علیہم السلام اور تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے۔ تمام حقائق آغا ویژن 9 پر۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو چند ایسے علماء، بعض ایسے علماء، پاکستانی علماء جو اپنے آپ کو بڑا مشہور سمجھتے ہیں، بڑی بڑی مجالس پڑھتے ہیں، بڑے بڑے بیانات داغتے ہیں، لیکن جب رہبر کے دفاع کی باری آتی ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آج ان کے کردار کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ویڈیو تمام علماء پر الزام نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، میں کون ہوتا ہوں علماء پر الزام تراشی کرنے والا؟ میں وہ حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں جو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ دیکھیے میری ویڈیو کا مقصد کیا ہے؟ ایک سوچ اور ایک رویے کا تجزیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب رہبر معظم سید علی خامنائی یمن کی، فلسطین کی، کشمیر کی حمایت کرتے ہیں، جب وہ ظالموں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، جب وہ مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، تو جب ایسے علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں بولتے، خاموش کیوں ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں نہیں بول سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستو، آج سے 1400 سال پہلے بھی جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں تنہائی کے عالم میں شہید کیا جا رہا تھا، تو اس وقت کے علماء کا بھی یہی جواب تھا کہ یہ تو حسین اور یزید کا معاملہ ہے، سیاسی معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں نہیں بولتے۔ تو میرے نوجوان دوستو، کیا دین سیاست سے جدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا پھر آپ ایسا دین پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جو بے ضرر ہو، جو کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو، لوگ اپنی ذاتی زندگی تک اسے استعمال کریں پھر اسے اتار کر پھینک دیں؟ انشاءاللہ بہترین تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہونے جا رہا ہے۔ معزز سامعین، پروردگار عالم سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تخشوا الناس واخشونی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ تم لوگوں کے خوف سے حق بات کہنا چھوڑ دو گے؟ تو میرے نوجوان دوستو، قرآن یہاں پر خاص طور پر اہل علم کو مخاطب کرتا ہے کہ اے علماء، اگر تم نے علم کے باوجود طاقت سے خوف کھایا، دولت سے خوف کھایا، حکمرانوں سے خوف کھایا، تو یہی علم تمہارے خلاف گواہی بن جائے گا۔ معزز سامعین، اسی طرح سورہ احزاب میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے پیغامات پہنچانے والے، اللہ کے احکامات پہنچانے والے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو علماء کون ہیں؟ کیا علماء اللہ کے پیغامات نہیں پہنچاتے؟ کیا علماء اللہ کے احکامات کو عوام الناس تک نہیں پہنچاتے؟ اگر ایک عالم اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتا ہے، اگر ایک عالم حاکم سے ڈرتا ہے، طاقت سے ڈرتا ہے، یا پھر اس خوف سے کسی خفیہ ایجنسی، کسی بھی ملک کی خفیہ ایجنسی کا اعلی کار بن جاتا ہے کہ اگر میں رہبر معظم کی دفاع میں بولا کہیں میری مجالس نہ بند ہو جائیں، تو پھر وہ قرآن کے اس حکم کے کس کھانے میں کھڑا ہوگا؟
معزز سامعین، امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انما ہلک من کان قبلکم انہم منعوا الحق واخذوا بالباطل۔ امیر کائنات فرماتے ہیں جانتے ہو تم سے پہلے لوگوں کی اکثریت کیوں ہلاک ہوئی؟ اس وجہ سے کہ وہ حق کو روک لیتے تھے اور باطل کو اپنا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ علماء کیا سمجھتے ہیں کہ حق فقط روزہ ہے، حق صرف نماز ہے، حق صرف حج کرنا ہے، حق صرف زکوٰۃ دینا ہے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم مظلوم کی آواز بننا بھی حق ہے، اور جب معاشرے کا عالم حق کہنا چھوڑ دے تو یہ معاشرہ اندھا ہو جاتا ہے۔ نوجوان دوستو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینے جب آپ مدینے سے چلے ہیں تو آپ مکہ میں 3 مہینے بیٹھے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے آپ نے بہت سے لوگوں کے نام خطوط لکھے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الا ترون ان الحق یعمل به والباطل لا یتناہى عنہ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا بھی نہیں جا رہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستو ذرا سوچئے، اگر ایک عالم حق کہنا چھوڑ دے، ایک عالم باطل کی پیروی کرے تو وہ کس صف میں کھڑا ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیے گا، وہ حسینی صف میں ہے یا پھر یزیدی صف میں؟ میرے نوجوان دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چند پاکستانی مشہور اور نام نہاد علماء کیوں گھبراتے ہیں، کیوں رہبر معظم کا دفاع نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ہماری مجالس نہ بند ہو جائیں، کہیں ہمارے مدارس کے فنڈز نہ متاثر ہو جائیں، کہیں ہم پر ایرانی ایجنٹ ہونے کا لیبل نہ لگ جائے۔ لیکن خدا کی قسم میرے نوجوان دوستو، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ عالم جو آپ کو مظلوم پر رونا تو سکھاتا ہے، آنسو بہانا تو سکھاتا ہے، مگر ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، خدا کی قسم وہ کربلا کا شیعہ نہیں ہے، وہ حسینی شیعہ نہیں ہے، وہ زینبی شیعہ نہیں ہے، کیونکہ شہزادی زینب تو وہ ہیں جنہوں نے دربار یزید میں مزاحمت کو بلند کیا۔ میرے نوجوان دوستو، رہبر معظم سید علی خامنہئی معصوم بالکل بھی نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن نے جو حق کا معیار دیا ہے وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، رہبر معظم نے جہاں کہیں بھی مظلوم کی آواز سنی، لبیک کہا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رہبر معظم کا موقف درست ہے یا نہیں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ حق پر کھڑے ہونے کی جرت رکھتے ہیں، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ حق پر کھڑے ہو سکیں؟ آپ رہبر معظم کا دفاع نہ کریں، ان کا دفاع خود پروردگار عالم کرے گا، رسول اللہ کریں گے اور ان کی پاک آل کرے گی۔ دیکھیے حق کیا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا کیا ہے۔ اگر آپ کربلا کے مصائب تو بیان کر سکتے ہیں مگر کربلا کا فلسفہ بیان نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس امت کو، اس شیعت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ کربلا کیا ہے، آپ نے کربلا کو آنسوں تک محدود کر دیا، آپ نے کربلا کو رونے تک محدود کر دیا، آپ نے سرخ شیعت کو سیاہ شیعت میں تبدیل کر دیا۔ وجہ پیسہ کمائیں گے امام حسین کے نام پر، دولت کمائیں گے، لڑیں گے امام حسین کے نام پر۔ جب نیاز نہیں ملے گی، دولت نہیں ملے گی، تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ آپ میں اور دربار یزید میں جو قاتل موجود تھے ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو اسی بات پر لڑ رہے تھے کہ میں نے امام حسین کا سر قلم کیا، میرے پیسے زیادہ بنتے ہیں۔ کسی نے کہا میں نے انگوٹھی اتاری، میرے پیسے زیادہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستو، رہبر معظم کو چھوڑ دیں کہ ان کا موقف درست ہے یا نہیں، اپنا محاسبہ کریں۔ کیا آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو بھی مظلوموں کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتا اس کے اندر یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ میرے نوجوان دوستو،
یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میسج ضرور پسند آئے گا، اور اس قسم کے مزید میسج آپ کو آغا ویژن 9 کے تھرو ملتے رہیں گے۔ اگر آپ کو میری گفتگو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔